بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی کا مول۔ یہ قصہ اس زمانے کا ہے جب شہروں میں انسانوں کی نہیں مگر تقدیروں کی منڈیاں لگتی تھیں، جب محنت کرنے والا ہار جاتا تھا اور قسمت ہنس کر کہتی تھی ابھی اور آزمائش باقی ہے۔ حامد کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ محنت کرنا جانتا تھا، دن رات ایک کرتا تھا، پسینہ بہاتا تھا، مگر قسمت اس کی دشمن تھی۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ ڈوب جاتا، نوکری ملتی تو چند مہینوں میں نکال دیا جاتا، کاروبار شروع کرتا تو خسارے میں بند ہو جاتا۔ وہ اکیلا بیٹا تھا، بوڑھی ماں، بیمار باپ اور 2 جوان بہنیں جن کی آنکھوں میں خواب تھے اور ہاتھوں میں مہندی کی خواہش۔ حامد سب کچھ برداشت کر لیتا، مگر ماں کی خاموش دعائیں اور بہنوں کی جھکی نظریں اسے اندر سے توڑ دیتی تھیں۔ پھر ایک دن اس کے بیمار باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ باپ کے جنازے کے بعد ذمہ داری حامد کے کندھوں پر پہاڑ بن کر آ گری۔ وہ ٹوٹا نہیں، بس تھک گیا۔ کسی نے اسے عامل کا پتہ دیا، کہا قسمت بند ہے، تعویذ کھلواؤ۔ حامد گیا، عامل نے 10,000 روپے مانگے۔ حامد ہنس پڑا، کہنے لگا بابا میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تم قسمت جلانے کی قیمت مانگ رہے ہو۔ وہ لوٹ آیا۔ تقدیر کی منڈی، یہ وہ زمانہ تھا جب بڑے شہروں کے بازاروں میں غریب اپنی ہنر بیچتے تھے، امیر اپنی شرطیں رکھتے تھے۔ ایک دن حامد کو خبر ملی کہ فلاں بازار میں ایک امیر تاجر کی بیٹی اپنے لیے شوہر چن رہی ہے۔ یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، یہ ایک سودا تھا۔ جو اس سے شادی کرے گا وہ اس کے گھر رہے گا، اس کی شرطوں پر چلے گا اور بدلے میں اس کی دولت اس کے خاندان کو سنبھال لے گی۔ حامد نے سوچا میری زندگی تو پہلے ہی بکی ہوئی ہے، اگر اس سودے سے میری ماں سکھ میں آ جائے اور بہنیں عزت سے رخصت ہو جائیں تو میں کیوں نہ بک جاؤں۔ وہ بازار گیا، لمبی قطار تھی، خوبصورت، طاقتور، امیر زادے۔ حامد ان سب کے بیچ میں ایک غریب مگر باوقار چہرہ تھا۔ پھر وہ آئی، نقاب میں لپٹی ہوئی، خاموش، باوقار۔ اس کی نظر سب سے ہٹ کر حامد پر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے مشیر کو اشارہ کیا، اس سے بلاؤ۔ اس نے پہلا سوال کیا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حامد نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے اپنی غربت، اپنی ذمہ داریاں، اپنی ناکامی سب سچ سچ کہتی۔ کہا میں عزت سے بکنا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں اور بہنیں زندگی بھر نہ بکھریں۔ وہ لڑکی خاموش رہی، پھر بولی تم مجھے پسند آئے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے گھر رہو گے، میرے اصولوں پر۔ حامد نے کہا مجھے اپنی ماں سے پوچھنے دو۔ ماں روئی، مگر آخر کار بولی اگر میری قربانی میری بیٹیوں کی عزت بن جائے تو جا، اللہ کے حوالے۔ شادی ہو گئی، پیسے آئے، گھر سنبھل گیا، بہنوں کے رشتے طے ہو گئے، مگر حامد وہ بس ایک اطاعت گزار شوہر تھا۔ اسے ماہانہ وظیفہ ملتا، ہر حکم ماننا پڑتا، اس کی رائے کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ کبھی شکوہ نہ کرتا، نہ احسان جتاتا۔ حامد اپنی فطرت میں نہایت نیک، نمازی اور پرہیزگار انسان تھا۔
وہ روزانہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرتا تاکہ اللہ کے احکامات کو صرف پڑھے نہیں بلکہ سمجھے بھی۔ ایک دن وہ مغرب کے بعد اپنی بیوی کے پاس خاموشی سے بیٹھا قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا۔ اس کی زبان پر وہ آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے ہیں، جہاں بیوی کو شوہر کی اطاعت، عزت اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اور شوہر کو گھر کا نگران اور ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم پڑھتا ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی شوہر کا مقام اور حق بہت عظیم ہے۔ حامد کی آواز میں نہ کوئی طنز تھا نہ شکوہ، صرف اللہ کا کلام تھا۔ وہ بول رہا تھا اور اس کی بیوی خاموشی سے سن رہی تھی۔ قرآن کے یہ الفاظ اس کے دل میں اترتے چلے گئے، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل میں شدید ندامت پیدا ہوئی کہ اس نے ایک نیک، صابر اور اللہ والے شوہر کی کتنی ناقدری کی۔ اسی لمحے اس کے دل نے گواہی دی کہ اصل عزت طاقت میں نہیں بلکہ تقویٰ اور اخلاق میں ہے۔ اللہ نے اس کا دل بدلنا شروع کیا۔ اس نے اپنا محاصرہ کیا تو اس کو اپنا آپ ہی غلط لگا۔ اتنے میں ہی اس پر اللہ نے ایک آزمائش اور ڈال دی۔ ایک دن وہ عورت شدید بیمار پڑ گئی، دولت بیکار ہو گئی، نوکر ڈر گئے، رشتہ دار غائب ہو گئے، صرف حامد رہ گیا۔ وہ رات بھر جاگتا، دوا دیتا، پانی پلاتا، دعائیں مانگتا۔ ایک رات وہ عورت رو پڑی، کہنے لگی، میں نے تمہیں خریدا تھا مگر تم نے مجھے کبھی کمتر نہیں سمجھا، میں نے تمہیں انسان نہیں سمجھا اور تم نے مجھے خدا یاد دلا دیا۔ اس نے معافی مانگی، اس نے حامد کو برابر کا مقام دیا، اس کی ماں کو عزت سے اپنے گھر لے آئی، کہا آج سے یہ گھر تم سب کا ہے۔ حامد پہلی دفعہ دل سے مسکرایا۔ وہ غلام نہیں رہا، وہ شوہر بن گیا، بیٹا بن گیا، انسان بن گیا اور یوں ایک سودا، ایک رشتہ بن گیا۔ بے شک میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں، محبت کریں تو یہ رشتہ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ ہے، بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین رشتے اور بہترین زندگی عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔